الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر. حضرات، آپ کے سامنے میں نے 25واں سپارہ سورہ الشورى اس کی ایک چھوٹی سی جو آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ ایک آیت کے اندر مسائل بیان فرمائے ہیں. ان مسائل میں سے ایک مسئلہ خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مردوں کی غلط فہمی کی وجہ سے یا مردوں کی غلط سوچ کی وجہ سے یا ان کی کم علمی کی وجہ سے یہ مرد حضرات جو اپنی بیویوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اس مسئلہ کے بھی اوپر روشنی ڈالی ہے کہ مردو، یہ تمہاری غلط فہمی ہے جس وجہ سے تم ظلم اور زیادتی کرتے ہو. اس بات کا کوئی جواز نہیں جس کو جواز بنا کے تم مسلمانوں کی بچیوں کے اوپر زیادتی کرتے ہو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد اس غلط فہمی کی وجہ سے کئی دفعہ عورتوں کے ساتھ مسلسل ناراض رہتے ہیں، لمبی مدت ناراضگی پہ گزر جاتی ہے، اور کئی دفعہ پھر برا بھلا کہنے پہ بھی یہ نوبت آ جاتی ہے، اور کئی دفعہ مار کٹائی پہ بھی مرد حضرات جو ہیں یہ آ جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ظلم کر کے اس ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ ظلم کر کے عورت کو مار بھی دیا جاتا ہے. اور اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا، فلاں جگہ چولہا پھٹ گیا، یہ چولہا پھٹتا نہیں، یہ طریقے کے ساتھ چولہے کو اور اس بیچاری عورت کو زندہ ہی جلا دیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے کئی دفعہ عورتوں کے کپڑوں کو میں آگ لگ جاتی ہے. یہ آگ لگائی جاتی ہے مرد یا اس کے خاندان کی طرف سے. کبھی کوئی اللہ کی طرف سے ایسا واقعہ نہ ہو، لیکن اکثریت ایسا ہی ہوتا ہے. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کے دوپٹے کے ساتھ عورت کو پھانسی دے دی جاتی ہے.
اور شو یہی کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے دوپٹے سے خود پھانسی لے لی ہے۔ یہ تمام قسم کے ظلم ستم مرد کی ایک غلط فہمی ہے، اور کئی دفعہ تو مرد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب یہ کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس عورت کو طلاق ہی دے دو۔ وہ غلط فہمی کیا ہے؟ وہ غلط فہمی قرآن مجید نے یہاں جس کا ازالہ فرمایا ہے وہ یہ غلط فہمی ہے کہ مردوں کا یہ خیال ہے کہ میں نے شادی کی ہے، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، یہ سارے کا سارا قصور اس عورت کا قصور ہے۔ اس بیچاری کو پھر پنجابی میں جس طرح کہتے ہیں نا کہ مگروں لانے واسطے اس بیچاری کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور تانے اور ٹینشن کا اس کو شکار رکھا جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، ان کی شادی کو چند سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، میاں بیوی میں بڑی آپس میں پیار اور محبت ان میں تھی۔ ایک اس کا والد جو تھا وہ اسے کہتا تھا کہ میں دیکھتا ہوں اکثر تو گھر جاتا ہے تو تیرے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ یہ لفافہ شاپر ہوتا ہے جس میں کو پھل ہوتا ہے، اور بے وقوفا بے پھلی عورت کو پھل کیا کھلانا ہے۔ دادے کا بھی یہ خیال جو تھا نا یہ غلط تھا کہ شاید عورت کی مرضی سے یا عورت کے اختیار میں ہوتا ہے کہ یہ اولاد کا پیدا ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے پہلے اس بات کا رد کیا ہے، لوگو اولاد کا پیدا کرنا جو ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں، وہ چاہے تو پیدا ہوتی ہے، وہ چاہے تو نہیں ہوتی۔ دنیا میں کئی بڑے بڑے پہلوانوں کے نام ہم نے سنے اس گجرانوالا پہلوانوں کے شہر میں، انہی میں ایک نام پولو پہلوان کا ہے جسے رستم زمان کہتے ہیں، کہ ساری دنیا میں اتنا بڑا کوئی پہلوان اس کے مقابلے کا کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، زمانے کا سب سے بڑا پہلوان۔ میں نے اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے، قریب ہو کے بعد گفتگو سنی ہے۔ اتنا بڑا پہلوان ساری زندگی گزر گئی بے اولاد، وہ فوت ہوا ہے بغیر اولاد کے۔ اولاد کو پہلوانوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اولاد کوئی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ جو عورت کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی اس آیت میں یہ بات کہی ہے، للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یخلق ما یشاء، جو وہ چاہے پیدا کرے، جب چاہے پیدا کرے، جتنا چاہے پیدا کرے۔ یہ پیدا کرنا جو مخلوق کا ہے، یہ ساری مخلوق کا پیدا کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس کی حکمت ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، اس کی مرضی ہو تو جس کو چاہے صرف بچیاں بچیاں اور بچیاں ہی دے۔ اللہ کہتا ہے اس کی مرضی، اس میں عورت کا کوئی اختیار نہیں، اس میں مرد کا کوئی اختیار نہیں۔ اس بیچاری کو تانے دے دے کے ذلیل و رسوا کر کے مار دینا، زندگی میں جیتے جیتے زندگانی اس کے لیے قبر بن جانا، یہ بہت بڑی مردوں کی زیادتی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہے میں صرف پتر ہی دے ہی جاؤں، تیاں دوں ہی نہ، میری مرضی ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا جس کو چاہوں میں بیٹے بھی دے دوں بیٹیاں بھی دے دوں، اور یہ میرے اختیار میں ہے، اس بیچاری عورت کے اختیار میں نہیں ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا، اور جس کو چاہوں بڑے سے بڑا پہلوان بھی ہو، نیک ہو، نبی ہو، پیغمبر ہو، میں اولاد نہ دوں تو اس کو اولاد نہیں مل سکتی ہے۔ یہ تو میرے اختیار میں ہے۔ تم نے عورتوں کے اوپر ظلم زیادتی اور مارنا پیٹنا اور گالیاں اور تانے اور ان کو زندہ جلا دینا، پھانسیاں دینا شروع کر دی۔ اور ظالم مردوں، اور سوچ کے بعد اللہ نے مردوں کے اندر سے یہ جو آیت پڑھی قرآن مجید سارا کس بات کی علامت ہے؟ یہ قرآن مجید سے اس بات کی علامت ہے، مومنوں تمہیں پتہ نہیں باتوں کا، ہم تمہیں باتیں بتاتے ہیں، اس کو خیال میں رکھنا۔
تمہیں اس بات اس دور میں تو خاص کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مردوں کو یا عورتوں کو خاص کر کے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو میں چاہوں، اور میں چاہوں تو نبی کی بیوی یا بیٹی بھی ہو تو وہ ساری زندگی مانچ زندگی گزارے، اور اس بیچاری کے اختیار نہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے. انہو علیم قدیر. ہر قسم کا کائنات کے اندر جو علم ہے وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پرفیکٹ اور مکمل علم اللہ ہے. قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قدرتیں رکھتا ہے کسی کو کیا دینا کیا نہیں دینا، کتنا دینا ہے کہ نہیں دینا. مومنوں کچھ خیال کرو، ایسی اس بیچاری کو کہہ دینا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے جوڑے پیدا کیے اور اس نے مذکر پیدا کیے اور مؤنث پیدا کیے. یہ اس کی مرضی سے پیدا ہوتا ہے. وہ لوگوں، کسی نبی پیغمبر کی بھی مرضی سے کسی کو بیٹا بیٹی نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، یا نہیں بھی ہوتا تو اس کی مرضی سے نہیں ہوتا. لوگوں تمہیں سمجھ نہیں اس بات کی وجہ سے عورت کو تانے دے دے کہ اس قسم کی گفتگو کرنا اور کیوں انہوں دیوسی کی کھوانا ہے، اس قابل ہے بے. یہ تو ایسی، یہ تو ڈین ہے، یہ تو بڑی منحوس ہے، یہ تو شوم ہے ہمارے لیے خاندان میں، کتوں آ گئی ہماری نسل بند ہو گئی. کیسی کیسی گندی گفتگو مرد کرتا ہے. اس کو اس کا ایمان نہیں. اس میں جو مرد اس قسم کی گفتگو کرتا ہے، اللہ کی قسم یہ دھیان سے سن لے، اللہ کی توحید کا اسے پتہ ہی نہیں کہ زمین و آسمان میں مکمل اختیار ہے کس کے پاس ہے. اس کو پتہ ہی نہیں. اللہ وہ اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید جو ہے کہ اکیلا اللہ تعالیٰ کائنات کا مالک بھی اکیلا ہے، خالق بھی اکیلا ہے، جو چاہے وہ پیدا کرے، جو چاہے نہ پیدا کرے. بلکہ قرآن مجید نے تو یہ، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آپ ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کوئی نکاح پڑھایا ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نکاح میں سب سے پہلے جو آیت پڑھی وہ آیت بھی یہی پڑھی کہ اے مرد، اے دولہا میاں، اے اس کے گھر والوں، اے دیگر لوگوں سن لو، اولاد دینا یہ میرا کام ہے، یہ بچی کے اوپر تانا نہ دینا تم لگانا کبھی بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، جو تمہارا رب ہے یہ رب کے اختیار میں ہے. اس نے ایک آدم علیہ السلام اور ایک ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام سے پیدا کر کے تمہیں آگے بڑھا، اور اس کے بعد پوری کائنات میں جس جگہ بھی اے دولہا میاں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نکاح میں پڑھا کرتے، اے دولہا میاں اس بات کو یاد رکھنا، عورت کے اوپر کسی قسم کا الزام یا تانا نہ دینا. وہ مذکر اور مؤنث، بیٹے اور بیٹیاں اور نہ دینا اولاد، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس کو نہ کہنا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اور پھر آگے جو رشتہ داروں کا ذکر کیا کہ مرد جو ہوتے ہیں کئی دفعہ اس بات کا خیال ہی نہیں کرتے کہ اگر اولاد نہیں ہوئی تو میں کوئی خیال، اور میرے چچا کی بیٹی ہے، اور میرے ماموں کی بیٹی ہے، اور میرے تایا کی بیٹی ہے، میرے فلانے، اور اس بات کا بھی خیال نہیں تم رکھتے کہ کوئی شرم حیا کر جو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. اور ایسا ہو سکتا ہے تم عورت کے ساتھ ظلم کرو، زیادتی کرو، وہ بیچاری اپنے ماں باپ کو نہ جا کے بتائے، اپنے بھائیوں کو نہ بتائے، لیکن یاد رکھنا تمہارے پیچھے جو ہے ہر وقت تم اکیلے بھی ظلم اور زیادتی کرتے ہوتے ہو، اللہ تمہیں دیکھتا ہے. یاد رکھنا اس بات. یہ نہیں کہ تمہیں دیکھنا کوئی اس کے تو پیچھے ہی کوئی نہیں، پڑھائی کو نہیں سو کر لی، مارو کٹو اینو، جان کڈو اینو، گھروں کڈدا بھی نہیں ہے. اس قسم کی گندی بکواس کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یاد رکھو جہاں کوئی بھی نہیں دیکھتا، یاد رکھنا میں اس جگہ بھی دیکھتا ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہر نکاح کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھا کرتے تھے.
میں لاہور میں ایک نکاح میں گیا تو ایک بہت بڑے مولوی صاحب انٹرنیشنل، وہ مولوی صاحب بڑی گفتگو، جی یہ اور وہ اور فلاں اور جی واہ اور واہ اور جی ہائے ہائے، لوگ پتہ نہیں کیا. مولوی صاحب نے سارے کا سارا نکاح پڑھایا. اللہ کی قسم یہ رسول اللہ نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس نے پڑھی نہیں ایویں شو شاہ بنا کے لوگوں نو، کڑیاں نو راضی، منڈیاں نو راضی، کو لطیفے سنا، اور اس کو نکاح کا نہیں پتا کہ نکاح پڑھانے کا طریقہ کیا ہے محمد رسول اللہ کا. اور ساری دنیا میں مولوی بڑا مشہور ہے جی، دنیا جان جی، وزیر اعظم کے پاس وہ جاتا ہے جی، وہ صدر اور وہ جی جو ہے نا چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ اس کا ذاتی تعلق ہونا الگ گل ہے، یہ الگ بات ہے. شریعت ہے، اور جو شریعت کتابیں نہیں، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کو یہ چاہیے تھا کہ سب سے، میں نے پھر اس کو بعد اس میں کہا آپ ساری دنیا میں بڑے مشہور مولوی بنے پھرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح پڑھایا یہ آیتیں پڑھی اور ان کا ترجمہ کر کے لوگوں کو بتایا کو اللہ کیا بتانا چاہتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اب اولاد کا نہ ہونا یہ اس بیچاری بچی کے پاس، اس کے پاس کیا اس کا حل ہے. قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے، آپ یہ 16واں سپارہ نکال کے دیکھ لیں، 16 سپارے میں نکال کے دیکھ لیں، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. اللہ کا نبی، اوے ہماری طرح ہوتے تو ہم تیسرے سال ہی نہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ 1 سال مکمل گزرا نہیں، عورتوں کو کہنے عورتوں نے نہیں علاج کرا ہمارا نہیں فلاں اور کراؤ علاج، لیکن علاج کرانا نہ کرانا تمہارے اختیار میں اللہ نے دیا ہے، لیکن اولاد پیدا کرنا عورت کے اختیار میں نہیں ہے. دوسرے سال ہی تانے، اور 4-5 سال ننگ ہے تو پھر تو بیچاری کو روٹی بھی نہیں دیتے، کھا مر لے گی آپ ہی. کوئی شرم ہی آئی نہیں ہے مسلمان کو. یہ مسلمان ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے، یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا پیروکار ہے، اس کا یہ حال ہے. اس کو پتہ ہی نہیں انسانیت اس کے پاس سے نہیں گزری ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کے ایک نبی کا تمہیں ہم تذکرہ سناتے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے خفیہ چھپ کے، اور کہنے لگے یا اللہ ہڈیاں جو ہیں نا یہ پگیاں ہو گئی ہیں، ہڈیاں ہو نہیں رہی ہیں، طاقت ہو نہیں رہی، مکھ ہو نہیں رہی، طاقت ہو نہیں، یہاں تک کہ یا اللہ وال سارے وجود یا اللہ چٹے وال ہو گئے ہیں، اور بیوی جو ہے یا اللہ وہ بانجھ ہو گئی ہے، لیکن میں کروں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اے میرے مالک میں نے تیرا در نہیں چھوڑنا، کبھی بھی تجھ سے مانگتے رہنا، اگر ملا تو تیرے در سے ملنا ہے، تیرے در کے علاوہ کہیں سے نہیں ملنا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے اندر اپنی توحید کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ لوگوں اگر اولاد دینی ہے تو اللہ نے اولاد دینی ہے. اللہ ہی اگر اولاد نہیں دے گا تو نبی پیغمبر بھی یاد رکھیں اللہ کے سامنے بے بس ہے. یہ حال ہو گیا کہ وال چٹے ہو گئے، ہڈیاں پگیاں ہو گئی، یہ حال اتنی کمزوری ہو گئی، اور عورت بانجھ ہو گئی، اور اب بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں. یہ بات نہیں کہ چلو انہوں طلاق دو، فلاں کرو، کرو کڈو، وہ کرو، یہ بات ہی نہیں. یا اللہ نہیں، اور تو ایسا بادشاہ ہے، اور زمین سے کیسے کیسے پیدا کر دیتا ہے، آسمان سے کیا کیا پیدا کرتا ہے، اور بغیر ماں اور باپ کے بھی تو نے آدم اور حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تھا کہ نہیں، بغیر باپ کے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو نے پیدا کیا. یا اللہ ہم کمزور ہوئے ہیں، تو نہیں کمزور ہوا، ہم بڈھے ہوئے ہیں، تو بڈھا نہیں ہوا، تیری طاقتیں ویسی کی ویسی تیری طاقتیں ہیں. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ دیکھو اتنی مدت گزر گئی اور آخر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا جب اللہ نے دینا تھا. قرآن مجید پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود دیکھیں، یہ عورتوں کے اختیار میں ہوتا ہے اولاد کا پیدا ہونا. نبی علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی حضرت خدیجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے اولاد دی.
یہ فوت ہوئی تو ان کے بعد نبی علیہ السلام نے نکاح کیا حضرت سودا سے رضی اللہ تعالی عنہا سے. ساری زندگی گزر گئی، اولاد ہوئی نہیں، اور نبیوں کے سردار کی بیوی اللہ نے اولاد نہیں دی. اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح کیا، ساری زندگی گزر گئی نکاح میں محمد رسول اللہ یہاں تک کہ وفات پا کے دنیا سے چلے گئے. اولاد اللہ ہی نہ دے تو کوئی اور کیا کر سکتا. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے نکاح کیا، حضرت حفصہ سے نکاح کیا اور ساری زندگی گزر گئی، اولاد ہی نہیں ہوئی. اس کے بعد حضرت زینب سے کیا، ساری زندگی گزر گئی، اولاد نہیں ہوئی. حضرت ام سلمہ سے کیا، ساری زندگی گزر گئی نکاح میں، یہاں تک کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، اولاد نہیں ہوئی. پھر نبی علیہ السلام نے زینب بنت جحش سے نکاح کیا اور پھر اولاد نہیں ہوئی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے کیا، حضرت میمونہ سے کیا، حضرت صفیہ سے کیا، اولاد نہیں. اور محمد رسول اللہ کی بیویاں ہوں، اور بیویاں بھی ایسی جن کا قرآن مجید میں جن کی صفتوں اور تذکروں اور ان کی شانوں کا ذکر اللہ نے دیا، لیکن اولاد پیدا کرنا ان کے اختیار میں نہیں، وہ میرے اللہ کے اختیار. اس لیے یہ مردوں کا ایسے زیادتی کرنا، ظلم کرنا، فلاں کرنا، اور ایسے ہی چند دن گزرتے ہیں، اس کے بعد مہینہ ایک سال گزرے اور منڈیا انہوں اولاد نہیں ہونی، کوئی اور سوچ لے تم. اور لوگوں اللہ سے ڈرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. عین ممکن ہے، یہ بات سمجھ لیں، عین ممکن ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اولاد کا نہ ہونا یہ ایک آزمائش ہو. قرآن مجید یہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. انفس عین ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو اولاد نہیں دیتا، یہ اللہ تمہیں آزما ہی رہے کہ ہمیں چھوڑ کے کسی اور جگہ تو نہیں چلے جاتے کہ ہم سے ہی مانگتے رہتے ہو. اور کیا پتا ہو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیوں کی لائنیں لگانی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آزمائش اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. اور پھر قرآن مجید نے ایک اور بات کی ہے، یہ بات فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. اے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اولاد کو دیکھ کے، اے میرے سونے نبی، ان کی اولاد، ان کو مال کو دیکھ کے تعجب نہ کریں، ہیں اینے پتر نے، اینیاں تیاں نے، اینا نہ کریں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. اور کئی دفعہ میں اولاد ایسے نہیں دیتا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اور اللہ کو تو سارا علم غیب ہے. جو بیٹی میں نے پیدا کرنی ہے وہ کس قسم کے اخلاق کی ہونی ہے، جو بیٹا میں نے پیدا کرنا ہے کس قسم کے. اور اس بات قرآن مجید کے الفاظ وَهُمْ كَافِرُونَ. اور کیا پتہ ہے اس بیٹی اور بیٹے نے تمہیں کفر کی طرف لے کے تمہیں کافر بنا دینا ہو. اور میں نے نہیں اس لیے دی کہ میرے بندے کو اس نے کافر کر دینا ہے. پتر دے پیچھے لگ کے لڑ کے ساری زندگی لڑائیاں میں چلی، مکان بچ گئے، زمیناں بچ گیا، فلانا میں. اور کئی دفعہ یہی بندہ کہتا ہے منڈیا تو نہ ہی پیدا ہوتا، خود آپ ہی کہتا ہے. اور لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و اللہ نہ اللہ سارے مومنوں کو اچھی، نیک اور پارسا اور قسمت والی بچیاں اور بچے عطا فرمائے. بچیاں کئی دفعہ ایسیاں اور جیتے جی والد کو اور والدہ کو اور پورے خاندان کی پگ کے اوپر پاؤں رکھ کے گھر سے جب بھاگتی ہیں تو ذلیل و رسوا کر دے. اللہ کہتا ہو کئی دفعہ میں اولاد اس لیے نہیں دیتا کہ تمہارے لیے وہی بہتر ہے تمہیں کبھی کہیں کافر کر کے نہ مار دے وہ اولاد جو ہے. اور تم کہ اولاد نے جی ہوئی جی نمی بیوی کو طلاق دے جو کڈو باہر ان کرو. اور سس جو ایسی پھپے کٹنی بن جاتی ہے، اور کڈو منڈیا تو کی کرنا ہے تو ایویں منڈے اور کڈ کی تو کپڑے نویں لیا کے دینا ہے. اور میری اماں جی، اے میری باجی جی، اے میری بہن، اے میری بیٹی، اس بیٹی کے اختیار میں اولاد نہیں ہے، نہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اور اللہ تبارک ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید میں، بلکہ یہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام واحد اللہ کے نبی ہیں. ابراہیم علیہ السلام جن کو قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم ہمارا یار ہے. یہ ذرا دیکھیں، سوچے ذرا، اللہ کائنات کا مالک اور خالق، اور کہہ رہا ہے ابراہیم کو میں نے اپنا. اور خلیل عربی زبان میں، حالانکہ عربی میں یار کو کہتے ہیں صدیق.
یہ صدیق ہے، یہ کہتے ہیں یا صدیق یا صدیق، لیکن خلیل کا مطلب ہوتا ہے جو جگری یار ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں عربی میں یہ ہمارا جگری یار ہے۔ اتنا مقام ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور کیا ہے، عمر ہو گئی ہے 87 سال۔ ہمارے ہاں تو دوسرے دن ہی جا کے نا لڑائی شروع ہو جاتی ہے نا، اور منڈیا چیک کرایا ہی، وہ اللہ سے بھی ڈرو کچھ کیا ہو گیا، کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کوئی حکمت رکھی ہو، اور شاید اللہ، ہم نے خود دیکھا ہے کہ میں نوشہرہ روڈ میں تھا، ایک نکاح پڑھایا، 2 سال بعد انہوں نے کڑی نو ذلیل کر کے گھروں کٹ دیتا جی۔ 2 سال ہو گئے ویندیاں علاج کرا کرا کے مر گئے ہاں، لاہوروں کراچیوں پنڈیوں فلانا، تے اسی جا کے آرمی دے ڈاکٹراں کول بھی علاج کرا نے جی، اولاد ہی نہیں سو ہونی۔ انہوں ظالموں نے ذلیل اور رسوا کر کے اس بیچاری کو گھر سے نکال دیا، اور بڑی خوشیوں سے وہ نکاح ہوا تھا۔ مجھے یاد ہے، یہ اس دور کی بات ہے کہ جس دور میں کھانا کھلا تھا، اس بچے نے اپنا آپ بیچ کے اپنی بیٹی، اپنی بہن کی شادی کے اوپر لگایا تھا کہ میری بہن کی شادی شاندار ہو جائے، اچھی ذلیل کر کے بچی کو، اللہ معاف کرے میں لفظ نہیں کہتا، کتیا کتیا کر کے اس کو گھر سے نکال دیا۔ خیر وہ بات ہوگی، طلاق ہو گئی، مجھے نہیں پتا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 5-10 سال لگے، میں پیپلز کالونی میں جا رہا تھا، ایک بندہ جا رہا تھا، اس کے ساتھ ایک عورت تھی پردے والی، وہ اس نے آگے ہو کے نہ کہنے لگی وہ حافظ صاحب کے پاس جانا ہے، آگے السلام علیکم وعلیکم السلام، حافظ جی میں وہی ہاں وہ جدا تسی نکاح پڑھایا سی تے او دی بہن ہاں، یا میں کہا ہو میرے پترو آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہیں، کہ جی دیکھو اللہ نے ان کی قسمت میں نہیں رکھا، یہ 5 پتر دیکھ لو، یہ میرے پتر ہیں سارے یہ میرے پتر ہیں 5، اور اللہ نے تیری قسمت میں نہیں رکھا، وہ کچھ اللہ سے مقابلہ کرنا، لڑائی کرنی ہے، جنگ کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ کہنے لگی یہ 5 تے 5 میرے پتر جے، پتر ہی پتر جے سارے۔ لوگو کوئی یہ بات بھی مانو کہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ چاہے گا تو اولاد ہوگی، اللہ چاہے گا تو نہیں ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا تھا کہ یہ 87 یا 86 سال کے، بائبل جو ہے آج کل جو ملتی ہے اس کے اندر 86 اور 87 سال لکھا ہوا ہے، ان کی عمر تقریباً تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اس دور کے خلیل اللہ، لیکن اولاد دینے والا جو ہے وہ اللہ ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں تو عجیب ہی بات ہے نا، اولاد دینے کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، یہ جی نانگے شاہ ہے، یہ جی کوڑے شاہ ہے، یہ جی فلانا شاہ ہے۔ اور اس جگہ ایک پیر صاحب آئے تھے، ان کی چادر ڈگ پئی تھی، وہ چادر تو قبر بنا کے اور کول پتر مانگ کے گودڑی شاہ حضرت گودڑی والا پیر، یہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں یہ گودڑی شاہ، یہ گودڑی اس کو کہتے ہیں جو گدڑی اوپر نہیں لیتے، وہ جو چادر لال کالے پیلے ناکی ہوتی ہے، 40-50 رنگ اس کو لگے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اس کی قبر بنا کے اس سے پہ۔ اور مجھے ایک آدمی نے کہا کہ میں اپنی بیوی نو لے کے گیا ہوں فلاں قبرستان، پتہ کتے سلطان باہو لے کے گیا، میں نے کیا، کہنے لگا جی وہاں ایک قبر ہے، اور وہ قبر کے پاس ایک بیری ہے، وہ بیری کے نیچے آپ یہ دیکھیں، یہ فوٹو دیکھیں۔ میں نے کہا عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں چولی چوک کے ایسا۔ کہنے لگا آفت صاحب اس بیری کے ہوا کے پتے چلتے ہیں، جننے پتے ڈگن اونے پتر ہوندے نے لوکاں دے کار، استغفر اللہ۔ ہمارے ہاں تو فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں نا، اور قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے، اور اس کائنات میں ابراہیم علیہ السلام جیسا بھی اللہ کا یار، اللہ کا دوست، اور 86 اور 87 سال ہو گئی ہے، اور نہیں اولاد دی تو نہیں دی۔ خلیل اللہ، یار دوست اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ نے اپنی کائنات میں، اپنی توحید میں، اپنی ملکیت میں کسی کو اللہ نے شریک نہیں کیا ہے، یاد رکھو۔ یہ جب 86-87 سال کے ہو گئے اور اسی وقت بھی مانگ رہے رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ اولاد دے، یا اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ جب بھی اللہ سے مانگو نیک اولاد مانگو، یا اللہ اولاد دے، نیک اولاد۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم سے مانگا 86-87 سال کے ہو گئے، مانگ کے، اور 1 سال نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 86 سال ہو گئے۔ اور دنیا میں ہوتا ہے نا اپنے یاروں کو اللہ آزماتا ہے، اپنے دوستوں کو، اور دنیا کو بتاتا ہے، اور 86 سال کے بھی ہو گئے، ہمارا در نہیں چھوڑا انہوں نے، دیکھ لو۔ رب ہب لی من الصالحین، جب اولاد مانگنے کی باری آئی تو ہم سے ہی مانگتے تھے،
اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں، اور یہ سن لو اور لکھ لو اپنی اولاد کو، یہ بات، کائنات کے رب کی قسم، ساری کائنات کے سارے پیر، پاکستان ہو، وہ ایران ہو، افغانستان ہو، عراق ہو، بغداد ہو، وہ دلی، ساری دنیا کے اگلے اور پچھلے ملا لیے جائیں تو وہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے برابر نہیں بن سکتے وہ. اور ان کا یہ حال ہے کہ اولاد نہیں ہے تو وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہ نے کہا پھر ہم نے ان کو دینا چاہنا، فرشتے بھیجے کہ جاؤ ابراہیم علیہ السلام اب ہم تم کو اولاد دیں گے. ان کی بیوی تھی کھڑی ہوئی، کہنے لگے قالت یا ویلتا، قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وانا عجوز وہذا بالی شیخا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی بیوی نے جب سنا نا اولاد ہوگی، اس وقت کہنے لگی کیا مطلب اب اولاد ہوگی؟ الد وانا عجوز، میں تو بانجھ ہو چکی ہوں اور میرے ساتھ تو شادی نکاح یہ اولاد والا کوئی معاملہ ہوتا ہی نہیں، وہ کب کا ختم ہو گیا. وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا جو خامد ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی ہے. وہ بیوی ان کی باتیں کرنے لگی، ان ھذا لشیء عجیب، بڑی عجیب بات ہے کہ اس عمر میں اولاد ہوگی. اللہ نے کہا، ہمارے فرشتوں نے پھر کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، اتعجبین من امر اللہ، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اے ابراہیم علیہ السلام کی گھر والوں، گوالیوں، رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ، اللہ کے فرشتے وہ تمہیں بتاتے ہیں اب اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اترنے والی ہیں. دیکھنا اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں کہ یہ بانجھ ہو گئے، یہ بڈھے ہو گئے. بھئی اللہ سے مانگو، وہ دیت. عورت بچاری کو بچارے کہنا کہ لو جی نو کرو کڈو جی اینو طلاق دو اور کر لو. اور ہمارے کالونی میں یہ ایک واقعہ ہوا کہ ظاہر میں الحمدللہ نکاح پڑھاتا ہوں، پھر لوگ مجھ سے ملتے ہیں، منڈے دا پہلا بیاہ کیتا، اولاد نہیں ہوئی، 2 سال بعد انہوں چھٹی، پھر 2 سال بعد انہوں چھٹی. آؤ جی حافظ جی نکاح. میں نے کہا میں نے آپ کا نکاح نہیں پڑھانا، آپ بہت ظالم انسان ہو، آپ لوگوں کی بچیوں کو اس طرح داغدار کر رہے ہو، ان کی عزتوں اور ناموس کو خراب کر رہے ہو تم. انہوں نے تیسرا کیتا، چوتھا کیتا بیاہ. اور ایک دن ان کا نا والد ملا، کہنے لگا حافظ جی 4 بیاہ کیتے نے لیکن اولاد پھر بھی نہیں ہوئی، اور میرے مالک نے جب نہیں دی تو کون دے سکتا ہے؟ بچاری بچیوں کو ذل و رسوا کر دے رہنا. اور یہ بھی دوسرے نبی زکریا، قافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیا. چھپ چھپ کے اندر جا جا کے دعائیں ماں. انسان کو کئی دفعہ بڈھا بندہ ہونا، ادھر بڈھا بندہ ہو جائے نا 60 سال کا تھا کہ یا اللہ مینوں پتر دے، ہو بابے نو ویکھو اے، اور بابا پھر چھپ چھپ کے اندر جا کے یا اللہ، اور دنیا تانے دیتی ہے لیکن مجھے تو ضرورت ہے نا اولاد کی، میں کیا کروں، تو دے سکتا ہے. ندان خفیہ، ہولی ہولی ہم سے باتیں کرتا تھا وہ. اور اس وقت پھر جب اس نے کہا کہ یا اللہ بیوی بانجھ ہو گئی ہے، میرے وال چٹے ہو گئے ہیں، لیکن میں تیرے در سے کبھی بھی لم اکم بدعائک رب شقیہ، جو اللہ کے در کو پکڑ لے کبھی بدبخت ہو سکتا نہیں. اب یہ قانون ہے. اللہ تبارک و تعالی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. لے زکریا لے، بڈھے ہو گئے ہو نا دونوں، اور دیکھو اب ہم تمہیں دیں گے اولاد، بیٹا دیں گے، اور بیٹے کا نام بھی ہم نے پہلے رکھ دیا یحییٰ علیہ السلام. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری کتاب کو پڑھے تو واحد نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے جن کا اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا، یہ یحییٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری بات. اور پھر عورت کے اوپر تانے ہوتا ہے، اور نہیں جی ہے جڑی عورت ہے نا، وہ پہلی بھی تھی حافظ صاحب، دوجی بھی تھی، تیجی بھی تھی، چوتھی بھی تھی، اور یہ تیاں ہی ہونیاں نہیں یہ وچوں. اور سس کپتی جو ہوتی ہے نا، نکھٹی جو ہوتی ہے، وہ ڈین جو ہوتی ہے نا، ڈین سس، اور یہ تیاں ہی ہونیاں نہیں، انہوں طلاق دے مگروں لا انہوں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناسا، اور لوگوں زمین و آسمان کی بادشاہی جو ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا۔ اور لوگوں اللہ نے جب اولاد کا ذکر کیا نا تو اللہ کہہ سکتا تھا اور جس کو میں چاہوں منڈے کڑیاں دوں منڈے دوں، ایسے نہیں، اللہ نے سب سے یہب لمن یشاء اناسا، اور جس کو میں چاہوں نریاں ہی بیٹیاں دوں، میں چاہوں میں، اور اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں۔ مجھے تو کئی دفعہ ایسے لگتا ہے یہ قرآن مجید نہ پڑھنے کی وجہ سے اور مردوں میں یہ جہالت آئی ہے، اور اگر قرآن مجید پڑھ کے بھی ان کے مولویوں کے اندر بھی یہ بات وہ ایسے کڑیاں ہی ہونیاں نہیں اگر تو یاد رکھیں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کے قرآن کا وہ مولوی منکر ہے۔ اللہ کہتا ہے جسے میں چاہوں بیٹیاں دوں بیٹیاں دوں بیٹیاں دوں، اور کوئی بیٹا نہیں دے سکتا۔ جب اللہ یہ کہتا تو دوسرے کی بات کیا کرتے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نبی حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں تھے؟ اور ساری دنیا کے اولیاء اللہ مل جائیں ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ساری زندگی منڈا مانگتے رہے، اللہ نے تیاں ہی دتیاں اور تیاں ہی آخری دم تک دنیا سے فوت بھی ہو گئے، تیاں ہی بس۔ اور یہ عورت کا قصور نہیں ہے اس بیچاری کا، اس کے اوپر ظلم زیادتی کرتے رہتے ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اور نبی کے بارے میں بھی مفسرین نے لکھا ہے، شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کی بیٹیاں ہی تھیں بس۔ وہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے، وہ مدائن میں گئے، وہاں سے نکلے، پھر آگے وہ پانی پلایا، وہ کہنے ایک آئی بچی آئی، ہمارا والد چاہتا ہے تم آؤ ذرا، تمہاری مزدوری دینی ہے، تم 8 سال ہماری بیٹی گھر کی خدمت کرو، بکریاں چلاؤ، ہم تمہیں ایک بیٹی دونوں میں سے 2 ہی تیاں بچا رہے ہیں کہ بس۔ اے اللہ کا نبی یہاں تو کوڑے بھی پتر دیتا ہے، اور یہ ہے نہیں گوجرانوالہ میں ایسی بات کہ وہاں جا کے ایسے کہتی ہیں۔ میں کہیں ہمارے ایک بڑے عالم تھے فوت ہو گئے ہیں، وہ کہا کرتے تھے، اور بی بی تم کوڑے شاہ پہ جا کے کہتی ہو بچہ دے کہیں بچھیرا ہی نہ ہو جائے، کو اللہ سے ڈرو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بچے کسے، اور جسے مانگنا ہے وہ کائنات کا مالک اور خالق وہ تو رب ہے جس سے مانگنا ہے۔ شعیب علیہ السلام کے اور سب سے نبی، بڑے نبیوں کے سردار، میں صدقے جاؤں محمد رسول، اللہ نے سب سے پہلے بیٹا دیا قاسم، اور قاسم کو نبی علیہ السلام کھلاتے تھے، اٹھاتے تھے بازوؤں کے اوپر، ایسے ایسے نبی علیہ السلام پیار محبت چم نیڑے لان، اور قاسم نے پھر چلنا شروع ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نہ کوئی 3-4 سال کا ہو گیا ہے وہ، یہ قاسم، اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی کنیت تھی ابو القاسم، ابو اول نہیں کہنا، ابو القاسم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، اس کے یہ قاسم کا والد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بچہ جب چلنا پھرنا شروع ہو گیا نا، اللہ تیرا اختیار ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور جس کو چاہے وہ زندہ رکھے، جس کو چاہے وہ مار دے، کوئی روک نہیں سکتا، اس کے رستے میں رکاوٹ نہیں۔ یہ بچہ فوت ہو گیا محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد 4 بیٹیاں ہوئیں، ام کلثوم ہوئی، رقیہ ہوئیں، زینب ہوئیں، اور سب سے چھوٹی پھر فاطمہ ہوئی۔ اور جب یہ 4 ہو گئیں، ان کے بعد اللہ نے پھر بیٹا دیا جس کا نام عبداللہ اور طیب اور طاہر اسی کو کہتے ہیں، یہ نام ہے۔ بڑا ہی لاڈلا اور پیارا بچہ تھا، کائنات کا امام اسے اٹھاتے پیار محبت کیا کرتے تھے۔ اچانک ہی مکے کے اندر پتہ چل گیا، اور سب سے پہلے یہ خبر ابو لہب نے، ان کا گھر نبی علیہ السلام کے گھر کے ساتھ تھا، اس نے جا کے اور پتہ چلا محمد کی 4 بیٹیاں تھیں ہیں اور ایک بیٹا ہوا، اور یا جو بھی مر گیا جی نعوذ باللہ، اس قسم کی مرنا تو مرنا ہی ہے، اور آج وہ بھی فوت ہو گیا ہے، کوئی نام لینے والا باقی نہیں۔ اور جاؤ ظالمہ، تجھے پتہ ہی نہیں کہ ان کا نام لینے والا کو اولاد ضرور ہو تو
یہ کائنات کا امام ہے جس کا نام اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ. اور کائنات میں درخت بھی ان کا نام سنتے ہیں محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہواؤں میں نام ان کا گونجتا ہے. ہمارے دلوں میں تو گونجتا ہی گونجتا ہے نا. ہمارے پیر و مرشد جو محمد الرسول اللہ ہوئے, ہمارے امام اعظم جو محمد الرسول اللہ, اور ایک امام چنا ہے, اس جیسا کوئی امام اور کوئی اور ہے نہیں, وہ امام محمد رسول اللہ ہے. ہمارے دلوں میں تو ہے ہی ہے. اور کائنات میں آخری جگہ بھی چلے جاؤ, بلکہ مجھے کسی آدمی نے بتایا کہ وہ جو چاند پہ رشین ٹیم گئی تھی اور امریکن دونوں کی, آئے کہنے لگے وہاں ایک چیز کی آواز آتی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ. چاند پہ آواز بھی جاتی تھی محمد اور تم کہتے ہو نام مٹ گیا, ان کا نام لینے والا کوئی نہیں. بیٹوں کی وجہ سے نام نہیں ہوتا, انسانوں کے نام ان کی کرتوتوں, ان کی حرکتوں, ان کے کارناموں کی وجہ سے انسانوں کے نام ہوتے ہیں, یاد رکھیں. اس کائنات میں سب اللہ کے بعد پوری انسانیت کا سب سے سکا اور پیارا محمد الرسول اللہ ہے. جب تک ہم زندہ ہیں, ہماری اولاد زندہ ہے, یہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے رہیں گے انشاءاللہ, اور گونجتا رہے گا پوری کائنات کے کونے کونے میں. یاد رکھنا اللہ کا کرنا ہوا, یہ بیٹا ہوا, یہ بیٹا بھی فوت ہو گیا عبداللہ, بیٹیاں. اور پھر آخری عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1.5 سال پہلے اللہ نے آپ کو بیٹا دیا حضرت ماریہ قبطیہ سے. یہ ماریہ مریم کو کہتے ہیں. یہ مصر سے آئی تھیں. یہ لونڈی تھی, بادشاہ نے بنہایت حسین و جمیل اور پارسا اور نیک لونڈی تھی. اس نے کہا یہ محمد رسول اللہ کے پاس لے جائیں, ان سے نکاح کر لیں. نبی علیہ السلام نے نکاح کر لیا, اور اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ اللہ نے پہلے سال ہی بیٹا دے دیا, اور 1.5 سال کا بیٹا 18 مہینے کا تھا. کائنات کا امام اپنے ہاتھوں میں پیار محبت کر رہا تھا. اور یہ بات سن لیں, کائنات کے امام کے ہاتھوں کے اندر سے جان نکل گئی اس کی. یہاں تو ہمیں باتیں سن, جی پیر صاحب دا پوچھے دے مرید دی کو جان کٹ سکتا ہے فرشتہ, اور یہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ کے ہاتھوں سے ان کے پیارے بیٹے کی جان جو ہے فرشتہ نکال کے لے گیا. اور باقی کیا رہ گیا, تیاں. یہ کیا طریقہ ہے, لے جی بیٹیاں ہی ہونی ہیں. اور کئی بندے تو عجیب کہے, پہلا بچہ ہویا مر گیا, دوجا اور سس کپتی کہتی ہے نہیں بچے 2-3 مر گئے. اور بچے مرے ہی ہونے سو, اور یہ بچے مرنے نے تو اور کارن کڈ کرو باہر جتیاں مار کے. اور اللہ سے ڈرو سسو, اور سسرو اللہ سے ڈرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَأَنَّهُ وَأَمَاتَ وَأَحْيَا, اور زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے, یہ اس عورت کے ہاتھ میں یا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. اور جب وہ ہمارے تھے ایک شاعر بڑے خوبصورت مولوی ابراہیم خادم, وہ کہا کرتے تھے, یہ پنجابی کے شاعر تھے, یہ سندھ کی طرف سے آتے تھے, وہ اپنے علاقے سے اس میں کشتی میں بیٹھ کے تو اس علاقے میں آتے تھے. کبھی کبھی وہ نہ آ کے بڑے خوبصورت نظمیں انہوں نے لکھی. اللہ کا کرنا ایک دفعہ واپس جا رہے تھے, کشتی زیادہ تیز وہ ہوا آئی اور کشتی ڈب گئی, اسی میں شہید ہو گئے. ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ جدوں موت آندی تقدیراں تھیں, اوے اوتھے پیش نہیں چلدی پیراں دی. جدوں موت آندی تقدیراں دی, اوتھے پیش نہ جاندی پیراں دی, نہ ہی زور ور امیراں دی. اور جدوں کھچ لیندا ہے رب تار, اللہ باج نہ غیر پکار, وہ ایک دن مر جائے گی. یہ اولاد کا دینا, بیٹوں کا دینا, بیٹیوں کا دینا, ہو کے مر جانا, اور عورت کا کوئی قصور نہیں. مردو اس بات کو سمجھ لو, یہ اللہ کائنات کے مالک اور خالق کا جہاں ہے, اس کے اختیار سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے, اور ظلم زیادتی جو لوگ کرتے ہیں اللہ ان کو سمجھائے اور وہ سمجھ جائیں, اور بچیوں کو ساتھ زیادتی نہ کرے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.